بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 14 اکتوبر 2024۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے بے لوث فلاحی منصوبے اور سیٹھ محمد صدیق بانی صاحب کے صدقات جاریہ۔ روزنامہ الفضل رواں 16 جنوری 2024 میں شامل اشاعت مکرم شریف احمد بانی صاحب کے ایک مضمون میں چند فلاحی منصوبوں کا اور اس حوالے سے محترم سیٹھ محمد صدیق بانی صاحب کے صدقات جاریہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ عقیل بن عبد القادر ویلفیئر آئی ہسپتال۔ مضمون نگار رقم تراز ہیں کہ خاکسار 1968 میں روزگار کی تلاش میں کراچی آیا اور یہاں مستقل رہائش اختیار کی۔ اس وقت محترم چودھری احمد مختار صاحب جماعت کراچی کے امیر تھے۔ میرزا عبد الرحیم بیگ صاحب نائب امیر تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے۔ شروع میں تو کاروباری سلسلے میں قانونی مشاورت کے لیے ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا، لیکن بعد میں یہ تعلق محبت اور دوستی میں تبدیل ہو گیا۔ ایک بزرگ مولوی صدر الدین صاحب سیکرٹری رشتہ ناتا تھے، لیکن خدمت خلق کے کاموں کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ ان کو کراچی جماعت کے تمام مستحق اور غریب خاندانوں کا علم تھا اور سب سے ذاتی تعلق تھا۔ سب لوگوں کو مولوی صاحب پر اعتماد تھا کہ ان کے ذریعے جو امداد ان تک پہنچے گی اس کی تشہیر نہیں ہوگی اور کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ مولوی صاحب کو مجھ سے محبت تھی۔ میں نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی خدمت کا موقع ہو تو مجھے بتائیں۔ چنانچہ مولوی صاحب کی وساطت سے خدمت خلق کی توفیق مل جاتی تھی۔ 1982 کی بات ہے کہ مولوی صاحب تشریف لائے اور کہا کہ امیر صاحب نے ایک خصوصی میٹنگ بلائی ہے اور آپ کو بھی بلایا ہے، ابھی میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ میں اسی وقت اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ مجھے گلشن اقبال کے ایک میدان میں لے گئے جہاں مکرم امیر صاحب کے ساتھ قریباً 25 دوست موجود تھے۔ میدان کے گرد 4 دیواری تو موجود تھی، لیکن عمارت کوئی نہیں تھی۔ امیر صاحب نے بتایا کہ یہ 4000 گز کا پلاٹ جماعت نے ہسپتال بنانے کے لیے حاصل کیا تھا۔ اب اس کے چاروں طرف اچھی خاصی آبادی ہو گئی ہے۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے ابھی تک جماعت یہاں کوئی ہسپتال بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف مخالفین نے حکومت کو درخواست دے رکھی ہے کہ یہ پلاٹ ان کو دے دیا جائے تو وہ فوری ہسپتال بنا دیں گے۔ یہ پلاٹ فضل عمر ویلفیئر سوسائٹی کے نام پر رجسٹرڈ تھا۔ چنانچہ وہاں موجود احباب نے حسب استطاعت وعدہ جات پیش کیے۔ بعد میں وہاں کچھ کمرے بنا کر ڈسپنسری جاری کر دی گئی۔ غالباً 1996 میں ایک دن مرزا عبد الرحیم بیگ صاحب میرے دفتر تشریف لائے اور مجھے اپنے ہمراہ اسی ڈسپنسری میں لے گئے۔ وہ نامکمل سی چھوٹی سی عمارت شکستہ حالت میں تھی۔ محترم بیگ صاحب نے مجھے بتایا کہ زمین کی قیمت بڑھنے کے ساتھ کئی مخالفین کی اس پلاٹ پر نظر ہے، اس لیے یہاں ہسپتال کی تعمیر کی فوری ضرورت ہے۔ خاکسار نے عرض کیا کہ آپ اللہ کا نام لے کر کام شروع کروائیں اور عمارت جماعت کے شایان شان عمدہ معیار کی ہونی چاہیے۔ مطلوبہ رقم خاکسار اپنے والد محترم میاں محمد صدیق بانی صاحب کی طرف سے پیش کر دے گا۔ ایک احمدی ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے ان آلات کی فہرست بھی بنائی تھی جو ابتدائی طور پر آنکھوں کے ہسپتال کے لیے درکار تھے۔ خاکسار نے درخواست کی کہ اس خدمت کا موقع بھی مجھے ہی دیا جائے۔ چنانچہ خاکسار کی تحریری درخواست پر 5 جون 1999 کو حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب ناظر اعلیٰ کی طرف سے منظوری کی اطلاع موصول ہو گئی کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے پیشکش عطیہ برائے عقیل بن عبد القادر آئی ہسپتال منظور فرما لی ہے۔ چنانچہ 1999 کے اواخر تک ہسپتال اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہو گیا اور ابتدائی ایکوپمنٹ بھی ہسپتال پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل یہ ہوا کہ ایک احمدی آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کراچی کے عباسی شہید ہسپتال کے آنکھوں کے شعبے کے انچارج تھے اور کراچی کے چوٹی کے آنکھوں کے ڈاکٹرز میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی خدمات ہسپتال کے لیے پیش کر دیں۔ بعد میں ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو خدمت خلق کے اس کام میں اتنا مزہ آیا کہ آپ نے عباسی شہید ہسپتال کی ملازمت ترک کر کے پورا وقت اس ہسپتال کو دے دیا۔ المہدی ہسپتال میں صدیق بانی آئی یونٹ۔ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب
وقفے وقفے سے مٹھی کے المہدی ہسپتال جا کر وہاں آئی کیمپ بھی لگاتے تھے، جہاں دور دور سے مریض علاج کے لیے آ کر مستفید ہوتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی دعوت پر خاکسار بھی اپنے بیٹے کے ہمراہ مٹھی گیا۔ کراچی سے صبح 9 بجے بذریعہ کار روانہ ہو کر تقریباً 6 یا 7 بجے شام مٹھی پہنچے۔ دوران سفر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لیزر آپریشن کے لیے سارا اکوپمنٹ ہر دفعہ کراچی سے ساتھ لے جانا پڑتا ہے اور پھر واپس لانا ہوتا ہے۔ یہ آلات بڑے نازک اور قیمتی ہیں اور دوران سفر ان کی ٹوٹ پھوٹ کا احتمال ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ قیمتی آلات المہدی ہسپتال میں ہی مہیا ہو سکیں تو ہر دفعہ لانے لے جانے کا خطرہ ہم مول نہ لیں۔ چنانچہ خاکسار نے یہ آلات مہیا کر دیے۔ المہدی ہسپتال کے 2 کمروں میں ان آلات کے لیے جگہ بنا دی گئی اور اس طرح اس ہسپتال میں صدیق بانی آئی یونٹ کا افتتاح ہوا۔ اس موقع پر خاکسار نے جناب ناظم صاحب ارشاد وقف جدید کی خدمت میں عرض کیا کہ المہدی ہسپتال میں آنکھوں کے شعبے کے لیے جگہ ناکافی ہے، اگر اس کے لیے ایک الگ عمارت بنا دی جائے تو خاکسار اس خدمت کے لیے حاضر ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے منظوری عطا فرمائی اور ایک شاندار عمارت صدیق بانی آئی یونٹ کے لیے علیحدہ تعمیر ہو گئی، جس کا افتتاح محترم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب نے 27 اگست 2006 کو فرمایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ساتھ 3-4 دفعہ کراچی سے مٹھی جانے کا مجھے اتفاق ہوا۔ سارے دن کے سفر کے بعد مٹھی پہنچ کر ہم لوگ تھک جاتے تھے اور آرام کرتے تھے، جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب فوراً ہی مریضوں کو دیکھنے لگ جاتے تھے اور 3-4 آپریشن بھی کر ڈالتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب وفات پا گئے۔ نہایت نفیس اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ میں نے اپنی آنکھ کے موتیا کا آپریشن کروانا تھا، سارے ٹیسٹ وغیرہ مکمل ہو گئے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب آپریشن کی تاریخ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے کئی دفعہ پوچھا تو کہنے لگے، بانی صاحب مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کی آنکھ کا آپریشن کرنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ حالانکہ میں نے ہزاروں آپریشن کیے ہیں، لیکن آپ کا آپریشن میں نہیں کر سکوں گا۔ میں نے محترم ڈاکٹر خالد تسلیم صاحب سے درخواست کی ہے، آپ کا آپریشن وہ کریں گے۔ چنانچہ روا سے ڈاکٹر خالد تسلیم صاحب تشریف لائے اور میرا آپریشن کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے اس جذبے اور محبت کا میرے دل پر بہت گہرا اثر ہے اور میں ہمیشہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مکرم مرزا عبد الرحیم بیگ صاحب 16 ستمبر 1999 کو وفات پا گئے۔ ہسپتال کے لیے کام کرنے والوں میں سب سے زیادہ فعال آپ ہی تھے۔ آپ فضل عمر ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین بھی تھے۔ میں جب بھی ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر جاتا مجھ سے ہسپتال کے بارے میں ہی گفتگو فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور محترم بیگ صاحب افتتاح سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب جب کراچی تشریف لائے ہوئے تھے تو 20 فروری سن 2000 کو انہوں نے ہسپتال کا افتتاح فرمایا۔ بعد ازاں حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ازراہ شفقت آنکھوں کے شعبے کو صدیق بانی ونگ کا نام دینے کی منظوری عطا فرمائی۔ اس ہسپتال کی 3 منزلہ شاندار عمارت میں بہترین اعلیٰ معیار کے آلات ہیں جو یورپ اور امریکہ سے درآمد شدہ ہے۔ یہاں کورنیا کی پیوند کاری بھی ہو رہی ہے۔ یہاں آئی بینک کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ جنوری 2012 میں ایک احمدی نوجوان مکرم احسن کمال صاحب کراچی میں دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ انہوں نے آنکھیں عطیہ کرنے کے لیے رجسٹریشن کروائی ہوئی تھی۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق عقیل بن عبد القادر ہسپتال کے توسط سے بغیر کسی معاوضے کے ان کی دونوں آنکھیں 2 ضرورت مند افراد کو لگا دی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے احسن کمال مرحوم کو 2 انسانوں کی زندگیوں میں روشنی کی کرن بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جن 2 افراد کو آنکھیں لگائی گئیں وہ دعائیں دیتے ہیں کہ جس شخص نے ہمیں نور دیا اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے اور اس کے ماں باپ کو صبر دے۔ اس ہسپتال کی خاص بات جو اسے دوسرے تمام ہسپتالوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ اس کا معیار کراچی کے کسی بھی بڑے ہسپتال کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن چارجز اتنے کم ہیں کہ ایک غریب آدمی بھی یہاں علاج کروا سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جو یہ کم سے کم چارجز بھی ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا تو ایسے شخص کا علاج مفت کیا جاتا ہے، اور محض پیسوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے آج تک کسی مریض کو واپس نہیں کیا گیا۔ ہسپتال میں فارمیسی اور لیب کی سہولت بھی میسر ہے، جہاں انتہائی کم چارجز پر خدمات مہیا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اینکوں کے لیے آپٹیکل شاپ بھی موجود ہے۔
جہاں انتہائی کم قیمت پر عمدہ چشمے دستیاب ہیں۔ بیگم زبیدہ بانی ڈینٹل سرجری۔ خاکسار نے جماعت کی خدمت میں درخواست پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے اسپتال میں کافی جگہ ہے، اس کے ایک حصے میں ایک علیحدہ عمارت تعمیر کر کے وہاں دانتوں کا شعبہ قائم کیا جائے۔ میری درخواست منظور ہوئی اور ایک خوبصورت 3 منزلہ عمارت تیار ہو گئی، جس میں گراؤنڈ فلور پر لیب اور آپٹیکل شاپ قائم کی گئی۔ دوسری منزل پر دانتوں کا شعبہ ہے۔ بوڑھے اور کمزور مریضوں کی سہولت کے لیے لفٹ کا انتظام بھی ہے، اور جنوری 2012 سے بیگم زبیدہ بانی ڈینٹل سرجری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہاں بھی ہر غریب آدمی دانتوں کے علاج کی جدید سہولیات سے مستفید ہو سکتا ہے۔ ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف خدمت خلق ہے۔ احمدی ڈاکٹروں سے درخواست ہے کہ وہ خدمت خلق کے جذبے کے تحت فضل عمر ہسپتال روہ، طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ روہ اور عقیل بن عبد القادر ہسپتال کراچی کے لیے وقت نکالیں تو یہ انسانیت کے لیے آپ کی عظیم خدمت ہوگی۔ روزنامہ الفضل روہ 18 ستمبر 2014 میں مکرم روشن دین تنویر صاحب کی درج ذیل نظم شامل اشاعت ہے۔ ایک کعبہ کروڑوں بت خانے، ایک حقیقت کروڑوں افسانے، وہی یہ حق کے بغیر علم کہاں، عقل بیچاری اس کو کیا جانے۔ شمع جب تک نہ خود جلے پہلے، جلنے آتے نہیں ہیں پروانے۔ ہے بگولوں سے خیر مقدم قیس، ناچ اٹھے خوشی سے ویرانے۔ جان مردوں میں ڈال کر تنویر، کر دیا جاویداں مسیحا نے۔ صداقار ابن سعید۔